الصلاۃ والسلام کے پیش آنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر جب آپ نے پہاڑوں سے اس پیغام کو پہنچانا شروع کیا، بڑی تکالیف آپ کو پہنچائی گئی۔ کوہ فاراں سے جب آپ نے اس پیغام کو پیش کیا کہ میرے مکہ والوں اور میری قوم، اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم ہے، ایک جنگجو قوم ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تمہیں تہس نہس کرنے والی ہے، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ ساروں نے کہا کہ ہاں، ہم یقینی طور پر اس بات کو مانیں گے، کیونکہ آپ صادق الامین ہے۔ آپ کی نبوت کو دینے سے پہلے قوم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو لقب تھا، جس سے آپ ملقب فرمائے گئے تھے، وہ الصادق الامین، آپ سچے تھے اور آپ امانت دار تھے۔ اس بنیاد پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے قوم ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو ساروں نے کہا کہ ہم مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کلمے کی بنیاد پر ساری انسانیت جو خسارے میں ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیاب اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پیغام کو سنایا، ابو لہب کھڑا ہوا، تمہاری بات کو سننے والا نہیں ہے، اور مٹھی بھر مٹی ہاتھ میں لیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف پھینک کر چل دیا۔ اور کئی ایسے وہاں پر عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ایسے کئی ظالم کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے لوگوں کو کہا کہ اس کی بکواس سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سب واپس چلے گئے۔ یہ اپنے تھے جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پھر بھی اس وقت کچھ سہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بنائے تھے، ان سہاروں کے ناطے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ جب غار حرا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کلمہ نازل ہوا، قرآن کریم کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، اس کی پہلے گرمی، اس کو تپش کو برداشت کرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ہانپتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کے پاس پہنچے وہ آپ کی اہلیہ تھی، حریم خانہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ وہاں پر پہنچے اور پھر زمبلونی زمبلونی کے وہ الفاظ تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑائی اور چادر پہ چادر اڑائی، پھر آپ نے اس گرمی کو برداشت کیا اور وہ تپش کو برداشت کیا، آپ پھر صبر کرتے رہے۔ کبھی تکلیف پہنچتی تو آ جاتے گھر حضرت اب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، وہ ایک سہارا تھی دنیاوی اعتبار سے۔ آپ جب ایک سفر پر گئے تو واپس آئے، آپ نے کہا کہ خدیجہ، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو وہ بڑے غریب ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم تو کبھی کھاتے کبھی گزارا کر لیتے چل جاتا، لیکن ان کی غربت مجھے راتوں کی نیند کو خراب کرتی ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال آپ کے پاس نچھاور کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سارا کا سارا تقسیم کر کے آ گئے۔ یہ سہارا تھا جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سہارا اڑ گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر آپ کے جو سہارا تھے دنیاوی اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے تھے، کبھی قریش مکہ کی جانب سے طوفان آتے اور ان کی جانب سے تکلیف اور بہت ساری تکلیفیں آتی، اس کو برداشت کرنا پڑتا۔ چچا جان ابو طالب تھے وہاں پر، آپ اس کو برداشت کر لیتے۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ کفار مکہ نے آپ کو یوں کہنے پر مجبور کیا کہ ابو طالب، ہم تو تمہاری صورت دیکھ کر تمہارے بھتیجے کو بخش دیتے ہیں، آج اس سے کہہ دو جس کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ایک تناور درخت بنتا جا رہا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے یہ کہ کب مکے کی خوبصورت لڑکی سے اس کا نکاح اور بیاہ کرا دیا جائے، ہم اس بات پر تیار ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ بہت سارے محلات اور گاڑیاں اور سواریاں اس کے قدموں میں ڈال دی جائے، تو ہم اس کے لیے تیار ہے۔ بادشاہت اگر وہ چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیں گے، آپ اسے کہیں کہ اپنا جو پیغام ہے اس کو روک دیں۔ حضرت ابو طالب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور آپ نے یہ پیغام سنایا کہ میرے بھتیجے، لوگ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا مال اور دولت، بادشاہت اور دکان کوٹیاں، اور اگر عورتیں تم چاہتے ہو، لڑکیاں تم چاہتے ہو تو ساری خوبصورت لڑکیوں سے تمہارے نکاح کرا دیے جائیں گے، تم اس بات سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جواب پر قربان جاؤں، آپ نے کہا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے، اور اس کے بعد اس بات کو طلب کیا جائے کہ میں اپنی ذمہ داری سے باز آ جاؤں، تو میرے چچا جان اس بات کو بھول جائیے کہ میں کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا۔ دنیا دے دی جائے ساری کی ساری، میں اپنی ذمہ داری سے بس دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سہارے تھے جو ایسے موقعوں پر آپ کا سہارا دیتے تھے۔ پھر ابو طالب بھی نکلے کہ میرا بھتیجا اگر یوں کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری پوری کرے گا تو پھر میں بھی اس کے ساتھ ہوں کہ اس کی ماں نے کس کو جنم دیا ہے وہ آ جائے اور میرے بھتیجے کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ سہارے جو تھے، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سہاروں کو اٹھا لیا، معراج النبی جو آج کی رات ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ کس وجہ سے پیش آیا وہ واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا سہارا آپ کی بیوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اٹھا لیا۔ سب سے پہلے سہارا عبد المطلب، ان کو بھی آپ نے اٹھا لیا، اور ماں بھی اس دنیا سے جا چکی تھی، باپ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پھر آخر کار آپ نے اس پیغام کو لے کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک بے چینی تھی کہ بہت کفار مکہ نے ستا لیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے قریبی کچھ رشتہ دار، ماموئی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، رضاعی رشتہ دار طائف میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں آیا کہ میں طائف جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کی رہنے والی تھی، اور ان کے جو بھائی تھے وہ وہاں پر رہتے تھے، وہ ماموں ہوئے۔ رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس گئے اور آپ نے کسی کو سہارا نہیں لیا، کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ حضرت عمر فاروق نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، بلکہ آپ جب طائف پہنچے وہاں پر جا کے آپ نے، وہاں کے 3 بادشاہ تھے، پہلے بادشاہ کے سامنے آپ نے ایمان اور اسلام کا پیغام رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں تمہارے سامنے ایمان اور کلمہ پہنچاؤں، دین کا پیغام تمہارے سامنے پہنچاؤں، کیا تم اس کو قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بات کو قبول نہیں کرتا، اور تمہاری یہ دیوانگی کی باتیں نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آپ مایوس تو ہوئے لیکن اللہ کی ذات سے امید تھی۔ پھر آپ دوسرے بادشاہ کے پاس گئے جو دوسرا وہاں کا خلیفہ تھا، بڑا تھا، اس کے پاس گئے، اس کے پاس جا کے یوں کہنے لگے کہ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے ملا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ باتیں میں نہیں سنتا، میرے اوپر کوئی اثر ہونے والی نہیں ہے۔ وہ بھی وہاں سے واپس ہو گیا، اور تیسرے کے پاس جب گئے بہت ساری امیدوں کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امید کے ساتھ گئے تھے، آپ کی اہلیہ بھی دنیا سے چلی گئی، آپ کے چچا جان بھی دنیا سے چلے گئے، دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، شعب ابی طالب میں 3 سال آپ کو رکھا گیا، آخر موقع پر یہ موقع آیا کہ پتوں کو چبا کر زندگی گزارنا پڑا، آخر موقع پر 3 سال میں آخری وقت ایسا بھی آیا صحابہ کے ساتھ کہ پتے چبا کر آپ زندگی گزارنے لگے۔ اس کے بعد آپ طائف گئے تھے، کتنا دل چکنا چور ہوا ہوگا، کیسا آپ کو ستایا گیا ہوگا، اور کیسا آپ کو تڑپایا گیا ہوگا، کیسی تکلیفیں آپ نے برداشت کی۔ قرآن کریم اسی کو بیان کرتا ہے، ان مع العسر یسرا، اگر عسر اور تنگدستی تمہاری ذمہ آتی ہے اس کو برداشت کر لو، صبر کر لو، اس کے بعد یسر ہے، اس کے بعد یسر ہے، آسانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تیسرا بادشاہ ملا، اس کے سامنے آپ نے تذکرہ کیا تو وہ تو اتنا بدماش تھا، اس نے کہا کہ تم مہمان ہو یہاں پر، حالانکہ مہمان نوازی ان کی مشہور تھی، مہمان ہی نہیں، کم از کم 100 کلومیٹر کا سفر، طائف مکہ المکرمہ سے 80 سے 100 کلومیٹر ہے،
100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اتنی اوپر طائف کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے دین کا اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے. ایک گھٹ پانی نہیں پلایا اور ایک نوالا کھانا نہیں کھلایا, کچھ کھانے پینے کے لیے پوچھے بغیر. اس تیسرے نے تو یوں کہا کہ یہاں پر تم 1 منٹ رک نہیں سکتے, یہاں سے تیزی سے رفع دفع ہو جاؤ. اور صرف اتنا نہیں کیا, اس بدماش نے کچھ اوباش لڑکوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا کہ اس کو یہاں سے فوراً دفع کرو. ان لوگوں نے پتھر ان کے ہاتھ میں تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مارا کہ لہو لہان ہو گئے. آپ کے جو نعلین مبارک تھے, جو آپ کے جوتے تھے, اس میں خون بھر آیا, خون بھر گیا, اس میں خون ٹپکتا رشتہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے ہوئے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے, نیچے منڈی ڈال کے بغیر کسی بد دعا کے ساتھ آپ وہاں سے چلتے گئے, آگے بڑھتے گئے. یہ گالیاں بھی دیتے, برا بھلا بھی کہتے, پتھر بھی مارتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھے. تھکا ہارا انسان, تھکی ہاری ہستی جب بستی سے باہر نکل گیا, وہ اوباش لڑکے واپس چلے گئے. دیکھا قریب میں ایک انگور کا درخت ہے, انگور کا ایک باغ ہے, وہاں پر آپ نے کسی درخت کو ٹیکا لے کر وہیں پر بیٹھ گئے. وہاں پر جب بیٹھے تو دیکھا, یاد آیا کہ میرے کچھ سہارے تھے دنیا میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب لے لیے. یاد آئی باپ کی جو کہ آپ پیٹ میں تھے ماں کی جب ہی چلے گئے تھے, ماں کی یاد آئی 5 مہینے کے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا. بیوی کی یاد آئی, اس واقعے سے چند دنوں پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بلا لیا اپنے پاس. پھر اس کے بعد چچا جان کی یاد آئی کہ میرے چچا ہوتے, کسی کی مجال ہوتی کہ میری طرف پتھر مارتے, کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا, اور کسی کی مجال نہ ہوتی تھی. دادا بھی چلے گئے, اور خاندان کے جو قریبی رشتہ دار یہاں پر رہتے, ایک آس لے کر آیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی چھین لیا یہاں سے. اور میری کیا حالت ہو گئی کہ خون لہو لہان ہو کر یہاں پر پڑا ہوا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وافوض امری الی اللہ. اور آنسوں بھرے آنکھوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ, میرا بھی کوئی یار ہوتا جس کو میں اپنا غم سناتا, میرا بھی کوئی دلدار ہوتا جس کے سامنے میں دل لگی کرتا, کچھ باتیں کرتا, اپنے غم کی کیفیت کس کو سناؤں. یہ موقع تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ فکر نہ کریں, میں آپ کا یار بھی ہوں اور میں آپ کا دلدار بھی ہوں. آپ کی غم کی کہانی کو سننے کے لیے میں ہوں آپ کا دلدار اور آپ کا یار. آپ نے آپ کو ایسے ہی لاوارث بنا کر نہیں بھیجا, میں نے آپ کو حبیب اللہ کا لقب دیا ہے. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ فکر نہ کریں, بہت جلد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی آپ طائف سے مکہ المکرمہ پہنچے, چند ہی دنوں میں معراج کا سفر ہوا. یہ جو آج کی رات ہے, آج کی رات متعین نہیں ہے, یہ واقعہ اس کے پیچھے ہوا, یہ وجہ بنی. قرآن کریم فرماتا ہے ان مع العسر یسرا. تنگ دستی اگر زندگی میں آتی ہے تو شکوے شکایت نہ کرو, بے صبری سے کام نہ لو, اور کوسو مت دوسروں کو کہ تمہاری وجہ سے یہ زندگی میں میری ہوا, تمہاری وجہ سے ہوا. کامیابی ملتی ہے جب تو انسان اللہ کی طرف, یا اللہ آپ نے کیا, اللہ رسول نے کیا, الحمدللہ علی ذالک. لیکن جب کبھی کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے, انسان دل ملا جاتا ہے اور لوگوں کی طرف اس کو متوجہ کرتا ہے. کاروبار نہیں چلتا, کسی اور کو کوس رہا ہے, گھر کا نظام صحیح نہیں ہوتا, بیوی کو کوس رہا ہے, کوئی اور چیز میں ناکامی ہوتی ہے, بستی والوں کو کوس رہا ہے. یہ اس طریقے سے نظام نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے میں اس چیز کو رکھا. میں اگر تکلیف بھی دیتا ہوں, ان مع العسر, تو پھر یسرا ساتھ میں لگا ہوا ہے کہ آسانیاں بھی میں دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور سیر کروائی, اور کتنا قریب کیا, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. قریب کیا اور قریب کیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر دیا. اے اللہ, میری تو معراج ہو گئی, میں تو خوش ہو گیا آپ سے ملاقات کر کے, میرے امتی بھی ہیں, ان کے لیے کوئی معراج.
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ چاہیں گے تو 50 مرتبہ میں انہیں اپنے پاس بلاؤں گا. ایک دن میں 50 مرتبہ یہ لو نماز کا پیغام، نماز کا تحفہ تم لے کر جاؤ میرے حبیب، خوش ہو جائیں گی تمہاری امت. جاؤ لے کر جاؤ بڑی خوشی کے ساتھ. ایک ہی معراج میں اتنے خوش ہو گئے تھے، امت کے لیے بڑا تحفہ مل رہا ہے. 50 نمازیں. جب واپس ہوئے اللہ حافظ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے دعاؤں میں یاد رکھنا. جب آگے بڑھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا لے کے آئے بھائی؟ نمازوں کا 50 نمازوں کا تحفہ. نہیں پڑھنے والے ابھی سابقہ پڑھا تھا بنی اسرائیل سے میرا، 3 نہیں پڑھتے تھے، بدماش ہے، 3 نہیں پڑھتے تھے، 50 پڑھیں گے. اس قوم سے میرا سابقہ پڑھا، ابھی بھی موجود ہے یہودی. وہ ان کی قوم نہیں ہے لیکن ہے موجود، بڑے حج دھرم آخری قسم کے غلیظ لوگ ابھی بھی موجود ہیں. میرا سابقہ پڑھا تھا، یہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ساری نعمتیں کھائیں گے آپ کی، زمین پر اکڑ کر چلیں گے. نہیں پڑھنے والے یہ فجر میں تو سب گئے، ابھی رات بھر جاگیں گے. حالانکہ جاگنے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. ہم اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں، سنیے آپ، واقعتاً دین کی بات تو کبھی بھی ہو مناسب ہے، لیکن رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی. قرآن کریم اعلان کر رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. ہم نے رات بنائی آرام کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہم نے رات بنائی. کبھی اکیلے تنے تنہا آپ عبادت کرتے ہیں، سال بھر کی عبادتوں میں اسی طریقے سے آپ عبادت کر لیں. لوگ سمجھتے ہیں آج شب معراج ہے. کہاں لکھا ہوا ہے شب معراج؟ نہیں ہے آج شب معراج. آپ تعجب کریں گے آج شب معراج نہیں ہے. ہم نئے کپڑے پہن کے یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے عبادت کرنے، آج شب معراج نہیں ہے. آج شب معراج نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد کسی کے ساتھ نہ یہ پیش آیا واقعہ اور نہ اس سے پہلے کسی کو پیش آیا. بس ایک مرتبہ آیا تھا. یہ رات دہرائی نہیں جاتی، یہ رات دہرائی نہیں جاتی، یہ رات دہرائی نہیں جاتی. اور اس کی تاریخ بھی کسی حدیث کی کتاب میں اندازتاً بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. ذہن میں رکھیں. اس سے آپ یہ نہ لیں کہ آپ کے علم میں اضافہ کریں، صرف علم میں اضافہ کریں. اور علم کے ساتھ عمل بڑی خوبی والی چیز ہے. بغیر علم کے عمل بہت انسان کو گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہے، بہت گمراہیوں کی طرف. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے. یقرأ القرآن والقرآن یلعن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیوں؟ قرآن صاحب پڑھنے نہیں آتا. علم کے ساتھ عمل، ایک حرف بھی انسان کو 30 نیکیاں دے سکتا ہے، لیکن بغیر علم کے عمل انسان کو گھاٹے کا سودا ہے. آج کی رات اگر ہم یہ سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں کہ شب معراج ہے، کس نے کہا شب معراج نہیں ہے؟ اپنے ذہن میں رکھیں. اگر ہماری مسجد میں نماز ہو رہی ہے، پڑھ لیں جماعت سے. اب سال بھر میں تو نہیں پڑھتے، 3 راتیں ہیں، پڑھ لیں، پڑھ لیں. شب برات کی بات الگ ہے، شب قدر کی بات الگ ہے. واقعتاً جو پکی بات ہے اپنے ذہن میں رکھیں. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، حالانکہ وقت ہو گیا، اپنے ذہن میں رکھیں. رات کبھی بھی سال بھر میں جاگنے کے لیے نہیں ہے. یہ ساری بیماریاں جو نئے قسم کی جنم لے رہی ہے راتوں میں جاگنے سے. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر 3 رات ہی صحیح لوگ اگر جاگ کے عبادت کر لیتے ہیں، کون عبادت کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا ہے عبادت. جاگنے کی رات بول کے نئے کپڑے پہن کے گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، سٹنٹس کر رہے ہیں. کل کے دن اخبار میں دیکھیے پورا میڈیا بھرا پڑا رہتا. عبادت اگر کریں مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے، اور صرف رسم و رواج کے لیے مسجد بھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی جماعت سے. حالانکہ نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہے، کہیں بھی کسی بھی مسلک میں نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کی نماز اکیلے پڑھنا چاہیے. اللہ کے سامنے رونے کی نماز ہے یہ. کیا پڑھتے ہیں اپن؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے.
ایک غلام خریدنا ہی مشکل ہے، 10 روپے نکلنا مشکل ہے جیب سے، ایک غلام آزاد کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنا بہت بڑی بات۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، عمل کی نیت سے سنیے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ایک مجاہد کو ایک گھوڑا اور پورے ساز و سامان کے ساتھ، ایک تلوار کے ساتھ اور اس کی زین کے ساتھ اور اس کا جو ڈریس ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے چلیں، لیکن علم کے ساتھ پڑھ لیں، پڑھائی جا رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رات بھر اگر عبادت کرنا ہو تو بالکل مناسب ہے، درست ہے، لیکن بغیر عبادت کے خالی جاگنا کبھی اسلام نے نہیں کہا۔ اسلام نے کبھی اس بات کو نہیں کہا کہ رات میں جاگو اور عبادت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے زیادہ کون حق رکھتا ہے رات میں عبادت کرنے کا؟ یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قم، آپ کھڑے ہوئیے، نماز پڑھیے رات میں، الا قلیلا، تھوڑا، کتنا؟ اب تھوڑا بولے تو کتنا؟ 11 بجے تک، 12 بجے تک، نصفہ او انقص، آدھی رات میکزیمم یا اس سے بھی کم کر دو۔ ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نصفہ او انقص، قرآن کریم کی آیت سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کی رات اگر آپ کو 5 منٹ بھی ملتے ہیں، 10 منٹ بھی ملتے ہیں، 20 منٹ بھی ملتے ہیں، اللہ کے سامنے روئیں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کریں۔ یہ رونے والی رات، رونے والی ہم بناتے ہیں سال کی کسی بھی رات کو، بہت عظیم المرتبت انسان وہ ہے جس کو موقع مل رہا ہے رونے کا، رونے کا۔ روئیے آپ رات میں، کوئی بھی یہاں سے بغیر آنسو بہائے کے نہ جائے۔ اجتماعی دعا تو ہوگی، لیکن اکیلے میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، اکیلے میں بیٹھ کے۔ اگر یہاں پر شرم آتی ہو، گھر میں جائیں، اکیلے روم میں دروازہ لگا کے روئیں اللہ کے سامنے۔ آپ کی رات کامیاب ہو گئی، آپ کی رات کامیاب ہو گئی۔ اور اگر رونا نہیں آیا، فارمیلٹیز کے لیے آپ عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ رات واقعتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طریقے سے سال بھر کی عام راتیں ہیں، آج کی رات وہی ہے۔ اپنے ذہن میں رکھیں، آج شب برات، شب معراج نہیں ہے، آج شب معراج نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ واقعہ پیش آیا تھا، بس آ گیا تھا، نئے کپڑے پہن رہے ہیں لوگ، اور فارمیلٹیز کا دین نہیں ہے ہمارا، اللہ کے سامنے رونے کا دین ہے۔ نمازیں پڑھو جب چاہے جب پڑھو، کوئی بھی سال بھر کی راتوں میں پڑھو۔ قرآن کریم کی تلاوت کئی زمانہ ہو گیا، کچھ لوگ ایسے بھی یہاں پر ہے، اور اللہ کی پناہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنے قرآن کو صحیح کریں، رمضان المبارک میں تلاوت کرنے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں گیا ہوں 2 جگہ آج بیان ہوا ہے، واقعتاً اپنے خاندانوں کو ایسا نظام بنا کر دیں کہ پورا خاندان جمع ہوتا ہے مہینے میں ایک مرتبہ، میرا بیان ہو رہا ہے وہاں پر۔ میں کوئی ضروری نہیں ہوں، کوئی بھی عالم دین کو بلائیں، بیان کروائیں، پورا خاندان گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، ناچ گانے وغیرہ وغیرہ سب ہو رہے ہیں، لیکن کبھی اللہ رسول یاد نہیں آ رہا ہے، اور گھر میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے۔ یہ راتیں ہیں، کم از کم پورے اہل خاندان کو کوئی ایک فرد جمع کرے، دعوت دے، بھائی سب کی دعوت ہے آج میرے گھر پہ، کئی کے لیے مفتی صاحب آئیں گے، بیان کریں گے، کچھ دین کی بات سیکھ کر کھانا کھائیں اور پھر رفع دفع ہو جائے۔ کتنی اچھی رات گزر گئی، صلہ رحمی بھی ہو گئی، یہ چیز ذہن میں نہیں آتی، بس ایسی راتیں آئی۔ اور تو نوجوان بچے اصل ہے، وہ لوگ بھی جو ہے نا، اب دیکھیے میرے آنے سے پہلے کوئی مسجد میں نہیں تھا، اور جیسے ہی جو ہے نا نماز ہوگی، فارمیلٹیز ہے، واقعتاً اپنے دل کو ٹٹولیں، سوچیں، فارمیلٹیز کا دین نہیں ہے یہ۔ نماز ہوتی ہی جو بھی انتظام، اللہ بھلا کرے انتظامیہ کو، گرم ٹھنڈا سب انتظام ہوگا، کھا لیے پی لیے اور گپ شپ کرتے ہوئے اپنے گھر، یہ اس کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ رات اگر ہم جاگتے ہیں، عبادت کریں، ہر ایک یہ ارادہ کریں کہ ہم 2 آنسو اللہ کے سامنے بہا کے جائیں گے، 2 آنسو اللہ کے سامنے بہا کے جائیں گے، یاسین شریف کی ہم تلاوت کر کے جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، اللہ کو خوش کر کے جائیں گے۔ بڑے حالات امت پر آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔